دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، بس قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، اسے اللہ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ ہم سے یہ نہ کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں ہے تو آپ ہاتھوں پہ آنسو رکھ کے جو چاہے لے جائے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ جو نصیب میں نہیں ہے اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تو تمہارا نصیب ہے۔ اس سے مانگو، کیونکہ اللہ کا ایک کن نصیب پر بھاری ہے۔ دعائیں ہر چیز کا رخ موڑ سکتی ہیں۔ دعا ایک ایسی امید ہے جو انسان کو یہ سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، جو تمہارے کیے گئے صبر کا انعام ہوگا۔ وہ ہر خواہش پر کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلے دینے والا ہے۔ بے شک وہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے والوں کو کبھی ہار نہیں ہوتی۔ دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں، جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر سے مانگ لے۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا معجزوں کی دعا ہو، اللہ سے کن کہلوانے کی دعا ہو۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کسی لمحے میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، اپنے صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ ہماری ہر تڑپ کا جواب دیتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کب کہاں ہم نے کتنا صبر کیا۔ ہمارا یقین ہی کن فیکون کی منزل طے کرے گا۔ وہ تو بس جن دعاؤں کا جواب ابھی تک نہیں آیا ان کو صبر سے اللہ کے سپرد کر دو، خود کو پرسکون کر دو، کیونکہ دعائیں اور اچھا وقت ہمیشہ صبر مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی۔ دعا میں آنسو بھی رب کی نعمت ہوتے ہیں، وہ قبولیت کی نعمت دینے پر قادر ہے۔ جلد تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ نہیں ہے۔ تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جہاں امیدیں دم توڑتی ہیں وہاں سے اللہ کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس صبر رکھو، صحیح وقت آنے پر وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اثر ہوگا، اور اگر صاف نیت سے مانگا جائے تو میرا رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ تو کیا چیز جو آپ کو اللہ کو پکارنے سے روکتی ہے؟ کیا وجہ ہے جو اللہ سے مانگنے کی بجائے آپ انسانوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ رب سے مانگ کر تو دیکھو، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیز اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ مضطرب دل کی ہر تڑپ براہ راست اللہ تک جاتی ہے۔
محبت کے سارے راستے تو اللہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس تک آنسو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کا مل جانا ہی اصل میں کن فیکن ہے۔ ابھی وقت صبر ہے اور اس کے بعد وقت اجر ہوگا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگو، تمہارے حق میں اچھا ہوا تو مل جائے گا، نہیں ہوا تو دل موڑ دے گا، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ نے قرآن میں بول دیا ہے تو فکر کرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ دکھ، تکلیف، پریشانی سب دور ہو جائے گی۔ آپ کا رب تو وہ ہے جو کبھی مایوس نہیں کرتا، بھلے دیر سے ملے پر اللہ بہترین سے نوازے گا۔ یقین رکھو، دل کو تو یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ جو معاملہ ہماری رضا کے مطابق نہ ہو، ہمیں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ بے شک اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو بدلتے دیکھو گے معجزوں کی صورت میں۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ جس ذات نے تمہیں مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ اس دعا کو قبول کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ نا امید کیوں ہو، وہ بس ایک کن کہتا ہے تو سارے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ محبتیں واپس لوٹائی جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، خالی جولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ پھر وہ جب کن کہتا ہے تو ساری دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے کن فیکن کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے ہی سے ہماری دعاؤں کو مقبولیت عطا ہوتی ہے۔